مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہماری حیاتی طیبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کلاس میں ہم لوگ ہیں، اور ہماری پچھلی کلاس ہوئی تھی، اس سے پہلے 2 کلاسیں ہم غزوہ-احزاب پر کر چکے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ ہماری تیسری کلاس ہے غزوہ-احزاب پر، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. اور ہمارے پچھلے کلاس میں تھا کہ جس طرح سے غزوہ ہوا اور اس کے لیے تیاری اور صحابہ کا میدان میں جانا اور میدان میں قریش کا آنا، جیسے کہ قریش اپنے ساتھ 4000 لشکر اور غطفان بھی 6000 ساتھ مل گئے تھے. 10,000 کی تو یہ فوج تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بنو قریظہ تھے انہوں نے بھی عہد شکنی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹریڈی ختم کر کے اور انہوں نے کفار کا ساتھ دینے کا جو تھا عزم کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ بھیجا کہ ہماری تو آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اپنے معاہدے سے ہٹ گئے تھے. اب یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی جو فوج تھی یہ 3000 کے قریب تھے اس جنگ میں، اور پھر اس میں سے جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا وہ 700 منافقینوں کو لے کے چلا بھی گیا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے اب یہ وقت یہ تھا کہ دشمنوں کا آپس میں جو اتفاق تھا، تعاون تھا، اور معاذ چاروں طرف سے حملے کے باعث مسلمان جو تھے وہ ایک خوف اور ہراس پیدا ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ثابت قدم رہے، حالانکہ ہر طرف سے ان کو گھیرا گیا تھا، لیکن وہ ذرا بھی نہ لڑکھڑائے. اب واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ پیش کیا کہ نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے غطفان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، یہ اسلام لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں جب کہ اسلام لے کر آیا ہوں، اور میرے اسلام قبول کرنے کا علم غطفان قبیلے کو نہیں ہے، یعنی میرے قبیلے میں کوئی بھی نہیں جانتا میرے اسلام لانے کے بارے میں. تو یا رسول اللہ، اگر اس سے پہلے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، کیا کوئی ایسی خدمت ہے جو میں کر سکوں، یعنی جس کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے درمیان تم ہی ایک ایسے شخص ہو کہ جو کوئی کارنامہ دکھا سکتا ہے، اگر کر سکو تو ہماری طرف سے ان مشرکوں میں پھوٹ ڈال کے آؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ دھوکہ بازی کا نام ہے، یعنی ان میں پھوٹ ڈالو تاکہ وہ خود ٹوٹ جائیں، یہ سارے قبیلے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر دے گا. اب نعیم بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے یہ روانہ ہو گئے. نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ کہہ دیا کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیجیے. نعیم بن مسعود جو تھے اب دور جاہلیت میں یہ بنو قریظہ کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی، یعنی اس کے کافی قریب تھے اور کافی ان کے ساتھ دوستی تھی بنو قریظہ کے ساتھ. تو اسی لیے اب ان کے جو ہے یہ بنو قریظہ کے پاس چلا گیا، لیکن جانے کے لیے اس نے جمعے اور ہفتے کے درمیان جو رات ہوتی ہے نا، وہ رات اس نے پک کر لی کہ اگلے دن پھر سیٹرڈے کا دن ہے، تو یہ چلے گئے. اب یہ چلے گئے، اس نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو
تم جانتے ہو کہ مجھے تم لوگوں سے ایک خاص میرا تعلق ہے اور میری ایک جیسے کہ خاص تم لوگوں سے محبت ہے، اس بات کو تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ اور بنو قریظہ نے بھی کہا کہ ہاں بالکل تم نے سچ کہا ہے، کیونکہ ہمیں تو تمہارے بارے میں کوئی شک ہی نہیں، ہے تمہارے بارے میں۔ اور اس پر نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو قریش جو ہے، تم لوگ دیکھو قریش اور غطفان کی وہ صورتحال نہیں ہے جو تمہاری ہے۔ یہ شہر تمہارا ہے، اس میں تم رہتے ہو، تمہارے مال متاع، تمہاری اولاد، عورتیں، سب کچھ یہاں پر موجود ہیں۔ تم انہیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں نہیں لے کے جا سکتے، لیکن جہاں تک قریش اور غطفان کا تعلق ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہم سے جنگ کے ارادے سے وہ آئے ہیں۔ ظاہر یہ لوگ تو اکٹھے ہوئے ہیں، اور تم نے جو تمہارا قبیلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو تعاون کیا تھا، اب تم اس سے پھر گئے ہو۔ اب ان کے شہر اور اموال اور عورتیں جو ہیں ان کی حالت تو کچھ اور ہے، کیونکہ ان کے شہر دور ہیں، ان کے مال اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے اپنے اپنے شہروں میں محفوظ ہیں، لیکن تمہاری حالت تو کچھ اور ہے۔ اگر قریش جنگ جیت جاتے ہیں تو یہ تو لوٹ مار کر کے چلے جائیں گے، اور اس لوٹ مار میں تمہیں بھی بہت ہوگی، یعنی تمہارا بھی کافی نقصان ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جنگ جیتی تو قریش وہ تو تم لوگوں کو بیار اور مددگار چھوڑ کے تو یہاں سے چلے جائیں گے، وہ تو مطلب بھاگیں گے، ظاہر ہے میدانی جنگ ہے، تو تم اپنا دفاع نہیں کر سکو گے۔ اسی لیے قریش اور غطفان کے ساتھ مل کے تم اس جنگ میں اس وقت تک حصہ نہ لو جب تک تم ان سے ان کے بڑے بڑے قابل اعتماد معتبر اشراف کو اپنے پاس رہن یعنی گریوی کے طور پر اس شرط سے نہ رکھو کہ تم لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس وقت تک جنگ کریں گے، ہم یعنی تمہارے ساتھ لڑ کر ان کا خاتمہ کریں گے، لیکن جب تک تم اپنے قابل اعتماد اور معتبر اشراف کو ہمارے ساتھ نہ رکھ لو، اور اس کے بعد ہم خوب لڑیں گے اور جنگ بھی کریں گے، اور مطلب جب تک ہم مسلمانوں کا خاتمہ نہ کریں۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ہاں مشورہ تو بہت اچھا دیے تم نے۔ اب اس کے بعد نعیم رضی اللہ عنہ گئے قریش کے پاس آئے۔ اب قریش کے پاس آ کر انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر ابو سفیان بن حرب اور دوسری قریشی وہ بھی بیٹھے تھے، اور ان سے بیٹھ کے ان سے کہا کہ دیکھو جو تعلق میرا ہے تم قریشیوں کے ساتھ وہ تو تم جانتے ہو، اور اور مجھے یعنی جو دشمنی میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ بھی تم جانتے ہو۔ اب میں نے مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے، تو لہٰذا میں ہمدردی میں اور محبت کے تقاضے میں تم لوگوں کے پاس آیا تاکہ تم لوگوں تک میں یہ بات پہنچا دوں، لیکن یاد رکھیں میری اس بات کو بہت ہی راز یعنی صیغہ راز رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ انہوں نے اب قریش نے رضامندی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو نعیم نے اسے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا جو رویہ رہا وہ اس پر انتہائی شرمندہ ہے، یعنی بنو قریظہ جو تھے انہوں نے تو ٹریڈی توڑی تھی، لیکن اب وہ اس بات پر بہت شرمندہ ہے، ان کو احساس ہوا ہے کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی یہ ٹریڈی توڑ کے۔ تو لہٰذا نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ان کو جواب بھیجوایا ہے کہ ہم یعنی اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، اور آپ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ ہم ان لوگوں سے کچھ تو معتبر لوگوں کو بلوا کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم حوالے کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قتل کر دیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ہمارے پہ بھروسہ جو ہے قائم ہو جائے گا اور ہماری ٹریڈی بھی رینیو ہو جائے گی۔ اب قریش جو ہے ظاہر ہے اب انہوں نے کہا کہ اچھا واقعی اب یہ سیدھا گیا ان کو جو ہے نا، لیکن نعیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو جب بھی جو ہے قریظہ بنو قریظہ تمہارے پاس کوئی بھی پیغام بھجوا دے کہ اپنے آدمی کو رہن کے طور پر رکھوانے کے لیے کسی آدمی کو ان کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں سے نکل کر نعیم رضی اللہ عنہ قبیلے غطفان یعنی اپنے قبیلے میں گئے، ان سے کہا کہ اے گروہ غطفان، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ تم میری اصل اور میرا خاندان ہو؟ دنیا میں سب سے زیادہ تم ہی سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ تم مجھے مشکوک آدمی سمجھو گے، یعنی میں کوئی بات کروں اور تم لوگ مجھ پہ اس کے بارے میں شک کرو۔ سب نے کہا کہ تم نے سچ کہا ہے، تمہارے بارے میں تو ہمارے دل میں کبھی شبہ ہی نہیں ہے۔ تو نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں جو کچھ کہوں تم لوگوں سے اس بات کو صیغہ راز رکھنا، کسی کو علم نہ ہونے دینا۔ غطفانیوں نے بھی وعدہ کر لیا کہ نہیں بالکل، آپ بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ اس کے بعد نعیم رضی اللہ عنہ نے غطفانیوں سے وہی کہا جو قریشیوں سے کہا تھا، انہیں بھی اسی طرح ڈرایا جیسے کہ قریشیوں کو ڈرایا تھا، کہ جیسے کہ قریظہ جو ہے وہ تم سے تمہارے جو ہے خاص کچھ آدمی رہن کے طور پر مانگیں گے اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے کہ وہ انہیں قتل کر دیں۔ اب قریش جو مشرکین میں ایک جو ہے نا انتشار پھیل گیا، انہوں نے اب یہ شوال 5 جو ہے ہفتے کی رات تھی، ہفتے کی رات تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر ایک ایسی صورت پیدا کی کہ ابو سفیان بن حرب اور غطفان کے سرداروں نے قریش اور غطفان کے کچھ آدمیوں کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل کو جو ہے بنو قریظہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کے دیکھو۔ تو انہوں نے بنو قریظہ سے کہا کہ ہم اپنے وطن میں نہیں ہیں، دیکھو ہم تو دور آئے ہیں، تم لوگ تو اپنے گھروں میں اپنے وطن میں ہو جہاں ہر قسم کا انتظام ہو سکتا تھا، ہمارے پاس گھوڑے ختم ہو رہے ہیں، ہمارے اونٹ ختم ہو رہے ہیں، اسی لیے اب تم لوگ صبح جنگ کو تیار ہو جاؤ، ہم کب تک یہ نہیں یہاں پر پڑے رہیں گے، اب تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم اور آپ سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ بنو قریظہ نے کہا کہ آج تو یوم سبت ہے، یعنی ہفتے کا دن ہے، اب سبت کے دن تو ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے، اور ہم لوگوں نے جو ہے نا کچھ لوگوں نے اس دن کی نافرمانی کی تھی جس کے انجام سے تم لوگ یعنی باخبر ہو کہ ہمارا کیا انجام ہوا تھا، اور اس کے علاوہ تمہارے ساتھ مل کر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تک ہم جنگ نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس گریوی نہ رکھ دو جو ہمارے قبیلے یعنی میں رہیں اور قابل اعتماد لوگوں، یعنی کہ ایسے ویسے لوگ ہوں جن کو تمہیں پرواہ نہ ہو، تمہارے قابل اعتماد لوگ ہوں، اور اس شرط پر جو ہے نا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا آخری وقت تک قتال کرنے کے لیے تیار ہیں، کم از کم ہمیں اپنی بھی ایک گارنٹی ہو، اگر ہم جنگ ہار رہے ہیں تو تم لوگ باقی ہمیں یہاں اکیلا نہ چھوڑو۔ اب جو ہے انہوں نے جب یہ بات سنی تو یہ کہنے لگے کہ اچھا اب جو بات نعیم رضی اللہ عنہ نے کی تھی واقعی انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اس نے تو صحیح کہا تھا، وہ تو بالکل درست تھا۔ قریش اور غطفان جو تھے انہوں نے جا کے بنو اور آ کے انہوں نے اپنے سرداروں کو بتایا کہ جو بات نعیم رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ تو صحیح ہے، یہ تو واقعی آدمیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب قریش اور غطفان نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور قریظہ کو یہ جواب دے دیا کہ اگر تم ارادہ رکھتے ہو لڑائی کے لیے تو نکلو، لڑو، لڑائی یعنی ہمارے ساتھ لڑائی کرو۔ پھر جب قریش اور غطفان کے قاصد یہ پیغام لے کے قریظہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جو یعنی نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی وہ تو واقعی درست ہے، اور یہ لوگ جو ہے اور ہاں ہم تمہیں کوئی آدمی دینے کو تیار نہیں ہیں،
ہم کوئی آدمی نہیں رکھیں گے تمہارے پاس، بس جنگ کے لیے تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اگر لڑنا چاہتے ہو تو نکلو میدان میں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو نعیم رضی اللہ عنہ نے سچ کہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے قریش کو فتح ہوئی تو یہ تو لوٹ مار کریں گے، جو ہے نا، اور اس میں ہمارا بھی نقصان ہوگا، اور اگر شکست ہوئی تو یہ تو دامن سنبھال کر اپنے شہروں کو بھاگ جائیں گے، اور تمہیں تمہارے شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے چھوڑ دیں گے۔ تو لہٰذا قریش اور غطفان یہ پیغام جو انہوں نے سنا، جو تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جب تک جنگ نہیں کریں گے اس وقت تک کہ تم اپنے آدمی ہمارے ساتھ نہ رکھ لو، اور قریش اور غطفان نے بھی مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان پھوٹ اور انتشار کی صورت پیدا کر دی، اور ساتھ ہی موسم سرما کے سخت ترین سردی کے راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہوا کے تیز جھونکے چلائے جن سے ان کی ہانڈیاں اور برتن سب کچھ الٹ گئے اور ان کے خیمے اکڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی ایک آندھی کا طوفان چلا دیا۔ اب مشرکین کی حالت یہ تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اب مشرکین میں جو ہے یعنی اختلاف پڑ گیا ہے، اور اس دوران جس وقت بنو قریظہ اور ان کے درمیان جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھوٹ ڈال دی اور انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا، تو ابھی ہوائیں شروع نہیں تھی کہ مسلمان جو ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ یہی دعائیں کرتے تھے کہ یا رب العالمین۔ اس دوران مسلمان جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہماری پردہ پوشی فرما، اللہم استر عوراتنا، ہماری پردہ پوشی فرما، وامن روعاتنا، اور اے رب العالمین ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ کتاب اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے، انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اور بالآخر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں سن لی، چنانچہ مشرکین کے صفوں میں جو ہے ایک پھوٹ جو پڑ گئی، ان کے آپس میں جو اختلافات ہو گئے، اور اوپر سے اللہ رب العالمین نے ایسی تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں کہ ان کے خیمے بھی اکیڑ دیا، ہانڈیاں بھی الٹ دیں، اور ان کی جو اونٹ وغیرہ بھی یہ کہا کہ ان کے پاس ختم ہو رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے جیسے کہ ان کے جو خیمے تھے، کنڈیاں تھیں، وہ بھی ساتھ میں نکل گئی، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی لشکر بھیج دیا جنہیں ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اب اس سرد اور شدید سردی کے رات میں، یعنی اتنی شدید سردی کے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو خبر لانے کے لیے بھیجا کہ وہ جا کے وہاں سے اطلاع یعنی لے آئے کہ وہاں پر اس وقت کیا حال ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب واقعہ بیان کر رہے ہیں تو حذیفہ ابو عبداللہ ایک یعنی تابعی تھے، اس نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی حاصل تھی، اس کا شرف حاصل تھا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں بھتیجے۔ پھر وہ کوفہ سے تعلق رکھنے والا تھا یہ ابو عبداللہ، تو پھر اس نے پوچھا کہ اچھا تو آپ لوگ جو ہے کیسا برتاؤ کرتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ کوفی نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ملتا تو ہم آپ کو زمین پر قدم نہ رکھنے دیتے اور اپنے کاندھوں پر ہی نہیں آپ کو اٹھا کے چلتے۔ اس پہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بھتیجے، اللہ کی قسم میں نے جنگ خندق میں وہ منظر دیکھا ہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ رات کے ایک حصے میں نماز ادا کر رہے تھے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک مڑ کر ہماری طرف دیکھا، یعنی اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، اور فرمایا کہ کون آدمی ہے جو اس کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ دیکھ کر آئے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یعنی یہ ہوائیں جو تیز ان پر چل رہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں اس بات کی بھی شرط لگا دی کہ جو بھی جائے گا وہ واپس آئے گا، یعنی کہہ دیا کہ وہ وہاں قتل نہیں ہوگا، وہ واپس آئے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ ایسا شخص جنت میں میرا ساتھی بنے۔ اور اس وقت صحابہ کی ایک خوف کی حالت، بھوک کی حالت، اور پھر سردی کی شدت ایسی کہ انہوں نے اپنے اوپر پتے اور تنکے، یہ ڈرائی یہ چیزیں، کمبل تو ان کے پاس نہیں تھے نا، یہ اٹھا کے اپنے اوپر ڈالے تھے جن کو ڈھال بنا کے، اور اس کے نیچے وہ چھپے ہوئے تھے۔ مطلب ایک خوف بھی تھی اور بھوک بھی تھی اور سردی بھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ تو یعنی کہ شدت سے کوئی نہ اٹھا، ظاہر ہے اب شدت ایسی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور میرے لیے اب جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حذیفہ جاؤ لوگوں کفار میں جا کر گھس کر دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور دیکھو کہ جب تک تم ہمارے پاس واپس نہ آ جاؤ وہاں کچھ نہ کرنا، یعنی کسی پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو کفار کا میں اس کے مجمع میں داخل ہو گیا۔ اب وہاں ہوا کے جھونکے اور اللہ کی فوجیں بھی اپنا کام دکھا رہی تھیں۔ اب یہ ہوائیں ان کی ہانڈیوں کو جو ہے نا، اور ان کی آگ ان کے خیموں کو الٹ رہی تھی۔ ابو سفیان جو ہے اب یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ قریشیوں دیکھو تم میں یہ کون بیٹا ہے؟ تو کسی شخص نے کہا کہ حذیفہ ہیں، لیکن اس نے بڑی ہوشیاری سے اگلے شخص کا ہاتھ تھام لیا، کہتے تم کون ہو؟ تو اس طرح اس نے کہا کہ میں فلان بن فلان ہوں، جیسے کہ کیا ہے اس کی توجہ ہٹا دی اس نے، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اے گروہ قریش دیکھو، واللہ تم ایسی جگہ نہیں ہو جہاں تم زیادہ دیر ٹھہر سکو، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں، قرائظہ نے وعدہ خلافی کی ہے، اب ان کا جو پیغام ہمارے پاس پہنچا ہے، ہمیں اس پیغام سے نفرت ہے کہ تم اپنے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو لے کے ہمارے پاس گریوی رکھ دو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ شدید ہوا سے ہم دوچار ہیں، نہ ہماری ہانڈیاں قائم رہیں، نہ ہمارے جو ہے نا آگ ہماری ٹھہرتی ہے، نہ ہمارے خیمے ہی اپنی جگہ پر قائم ہیں، خیمے بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہیں، اسی لیے تم سب کیا ہے روانگی اختیار کرو، میں تو یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا تو کہ میں تو روانہ ہو رہا ہوں۔ اب یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے اونٹ کے پاس جو ہے جا کھڑا ہو گیا، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اونٹ 3 دفعہ اچھلا، یعنی میرے وہ اتنا قریب تھا، کہتے ہیں کہ اس کی رسی نہ ٹوٹی، یعنی وہ میرے اتنے قریب تھا کہ وہ میرے بالکل تیر کے نشانے پہ تھا۔ لیکن اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ نہ لیتے کہ جب تک ہمارے پاس لوٹ نہ آؤ کچھ نہ کرنا، تو میں چاہتا تھا کہ ابو سفیان کو اس حالت میں تیر مار کر میں قتل کر دیتا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی، ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا خطاب دینا تھا اور اس کو اسلام جو تھی کی روشنی بخشنی تھی۔ اچھا، اب حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ازواج و مطہرات میں سے کسی کی بیل بوٹی والی یمنی چادر اوڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مجھے دیکھا تو اپنے پاؤں کے قریب مجھے بٹھا دیا اور مجھ پر چادر کا ایک کنارہ ڈال دیا۔ میں چادر میں ہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود کرتے رہے، سلام پھیرا
تو میں نے تمام حالات کہہ ڈالے، غطفان اور قریش کا حال بھی سنایا کہ وہ بھی انہی سب کچھ سمیٹ کر اپنے مقامات کو کیا ہے یہ واپس چلے گئے ہیں۔ اب چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ صبح دیکھا کہ میدان جو ہے وہ صاف ہے، اللہ کے دشمن جو ہے ان کو کسی ان کو کوئی موقع دیے بغیر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سمیت جو ہے کیا یہ واپس چلے گئے ہیں، اور ان سے جنگ کے لیے جو ہے اب اللہ کا رسول جو ہے کافی ہو گیا، اللہ اور اس کا رسول۔ ارغز اسی طرح جو تھا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا وعدہ جو تھا وہ پورا کر دیا، اور اپنے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخش دی، اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اکیلے ہی سارے لشکر کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ اور یہاں پر جو ہے غزوہ خندق کے بارے میں جو اقوال لکھتے ہیں، یہ اقوال جو ہیں ہم لوگ اس کے پڑھ رہے ہیں سیرت-un-Nabi صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن اسحاق کے جو مطلب ڈیٹیل ہے اس میں سے انہوں نے نکال کے لکھا ہے کہ غزوہ جو ہے یہ مشہور جو قول ہے اس کے مطابق یہ غزوہ شوال کے یعنی سن 5 ہجری میں، یہ شوال کا مہینہ اور 5 ہجری میں یہ پیش آیا ہے، اور مشرکین نے 1 ماہ تقریباً یا 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا آپس میں یعنی محاصرہ جاری رہا۔ اب تمام جو اس پر اگر نظر ڈالیں تو اس معاشرے کا جو آغاز تھا یہ شوال میں ہوا تھا، اور خاتمہ ذی القعدہ میں اس کا ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے یہ بدھ کا دن تھا، اور ذی القعدہ کے ختم ہونے میں اب صرف 7 دن باقی تھے۔ جب احزاب کی جو در حقیقت ان کے جو نقصان جان اور مال کی تو یہ جنگ نہ تھی، ظاہر ہے اس میں تو کوئی جانی اور مالی ایسے نقصانات نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک اعصابی جنگ تھی، یہ ایک اعصابی جنگ تھی، اس میں کوئی خونریز مارکا تو نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی اسلام کے تاریخ کی ایک یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینہ طیبہ میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی، یعنی قریش 4000 اور 6000 غطفانیوں کو لے کے اور پھر بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا تھا، یعنی جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی قریش کو، اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا اب عربوں کی جو ہے نا بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس سے بڑی کچھ اور یعنی نفری تیار کرا لے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کے واپسی کے بعد فرمایا کہ اب ان جو ہے نا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا، وہ کبھی اب ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس غزوے سے واپس تشریف لے آئے، اسی روز ظہر کے وقت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں جو ہے غسل فرما رہے تھے، اور اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی تشریف لے آئے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے، اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے اب واپس چلا آ رہا ہوں، یعنی جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اٹھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اٹھیے، اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈالوں گا، کہ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے انہی جلووں میں روانہ ہو گئے۔
بنو قریظہ کی طرف، کیونکہ جب بھی کسی قوم کے ساتھ ٹریڈی ہو اور دوران جنگ اگر وہ غداری کریں، وہ دشمن کے ساتھ مل جائیں، تو آج بھی دنیا کا یہ قانون ہے کہ وہ لوگ جب جنگ سے فارغ ہوں گے تو رخ ان کا کریں گے جنہوں نے جنگ کے دوران ان سے غداری کی۔ تو انہوں نے تو بہت بڑی غداری کی، کیونکہ اس طرف تو مسلمان بالکل بے فکر تھے، ایک طرف تو انہوں نے خندق کو دیے، اس طرف سے بے فکر تھے کہ بنو قریظہ ہے، کفار یہاں سے نہیں آ پائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے صلح کے معاہدات ہیں۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج ڈالا کہ ہماری تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح نہیں ہوئی ہے۔ تو اس پر رسول جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اٹھیے، اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کرائی کہ جو شخص سمع اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کا انتظام جو تھا وہ ابن مکتوم کو سونپا گیا رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا پہرے یعنی وہ جھنڈا دے کر آگے روانہ کر دیا، اور بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں انہوں نے گستاخیاں شروع کی۔ اب اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ جو ہے وہاں پر پہنچ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پہنچ کر جو ہے ایک کنواں جو تھا قرانہ اس میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نزول کیا، اور مسلمانوں نے بھی جو ہے اب فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اعلان کر دیا بنو قریظہ کے جو ہے خلاف جنگ کرنے کا۔ اور راستے میں جو عصر کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ جو شخص سمع اطاعت پر قائم رہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اب عصر کا جب وقت آ گیا تو بعض نے کہا کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ ہم عصر جو ہے بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں، اور بعض نے نماز عشاء کے بعد عصر پڑھی، اور کچھ ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ہم جو ہیں اتنے جلدی پہنچے قریظہ کہ ہماری عصر کا نماز جو ہے وہ قریظہ میں ہونی چاہیے، یعنی بنو قریظہ میں ہمیں عصر تک پہنچنا چاہیے۔ تو لہٰذا کچھ نے کیا کی، سب نے سمع جو ہے نا وہ اطاعت کی۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہم نماز کے لیے نہیں رکتے ہیں، لہٰذا وہ چل پڑے۔ جو رکے، جنہوں نے نماز پڑھی، عصر کا ٹائم تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جا کر یہ نماز اتنے تیز جائیں کہ ہماری عصر وہاں پر پہنچ جائیں، یعنی آپ کا مقصود یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد سے جلد روانہ ہو جائیں۔ اب انہوں نے پھر راستے میں نماز پڑھی۔ خیر، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ قصہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریق کو کسی کو سخت یا کسی کو سست نہیں کہا، یعنی ہر ایک کی عذر کو قبول فرمایا۔ خیر، انشاءاللہ اب اس کے بعد جو معاشرہ ہوتا ہے اس کا بنو قریظہ کا، تو اس معاشرے کی جو کلاس ہے ہم اس کو آگے لیں گے تاکہ پھر ہم اس قریظہ کے واقعے کو مکمل کر پائیں۔ تو اس وقت کے لیے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق